اپنے قدموں میں آنے کا موقع بچتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں یعقوب کا خط، پریز دی لارڈ، اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت کو پڑھیں گے۔ پریز دی لارڈ، کوئی بھی پڑھ دے جلدی سے۔ کیا چشمہ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ آمین۔ کیا چشمہ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تو یہاں خط میں لکھا کیا ہے؟ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکل سکتا ہے؟ تو آج ہم پانی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہماری زندگیوں میں پانی کی اہمیت کیا ہے؟ جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، جب خدا نے کیا کیا جی؟ آسمان اور زمین کو بنایا تو خدا کی روح کہاں جنبش کرتی تھی؟ پانیوں کی سطح پر۔ ہاللیلویا، پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور پانی بھی پاک ہے اور خدا بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس لیے تو خدا کی روح کیا کرتی تھی؟ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ خدا کی روح، جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو خدا نے آسمان کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، تو زمین پر کیوں نہیں خدا کی روح جنبش کی؟ وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پانی ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے۔ پانی روحانی لحاظ سے بھی ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے۔ 2 قسم کا پانی ہے، روحانی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے۔ ہاللیلویا۔ آج اس پانی پر ہم سیکھیں گے تھوڑے سے وقت کے لیے، کیا پانی ہماری زندگیوں کے لیے کیوں اہم ہے۔ میرے ساتھ نکالے ذرا پیدائش کی کتاب، اس کا 1 باب اس کی 9 اور 10 آیت کو پڑھیں گے۔ ہاں جی، اور خدا نے کیا دیکھا؟ اچھا ہے۔ پانی کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کو کیا کہا؟ سمندر کہا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر خدا نے کیا کہا کہ پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، اور ایک جگہ لکھا ہے انہی حوالوں میں کہ خدا نے اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی کیا کیا؟ الگ کیا۔ ذرا میرے ساتھ نکالیں، اسی باب میں لکھا ہے، پریز دی لارڈ، اس کا 6 آیت پڑھیں جی۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ ہاں جی، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، درمیان میں کیا ہو؟ فضا ہو۔ اور زمین پر بھی پانی بہت اہم ہے اور آسمان پر بھی پانی بہت اہم ہے۔ آج ہم اس بات کو میں پر کھولوں گا کہ آسمان پر بھی پانی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھیں گے ہماری زندگیوں میں پانی کیوں اہم ہے۔ خدا نے، میں جب اس بات کو پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے پانی کی کثرت سے خدا نے کیا کیا؟ جانداروں کو پیدا کیا۔ میرے ساتھ نکالے، یہ بہت اہم آیت ہے، پیدائش 1 باب اس کی 20 اور 21 آیت کو پڑھیں گے ذرا۔ ہاں جی، اس کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور پانی کی، وہاں لکھا ہے صاف لفظوں میں،
کہ پانی کی کثرت سے پیدا کیا، کسی اور وجہ سے نہیں پیدا کیا. خدا نے کیا کیا؟ پانی کی کثرت سے جانداروں کو پیدا کیا. اسی لیے تو جاندار پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہاللیلویا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ خدا نے پانی کی کثرت سے سب کو پیدا کیا. اور آج اسی لیے تو جاندار جتنے بھی جانور پرندے ہیں سب ایوری تھنگ انسان ہیں وہ پانی کے بنا رہ نہیں سکتے. تو پانی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہاللیلویا. پانی سے خدا کا جلال بھی ظاہر ہوتا ہے، پانی سے خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، پانی سے موت بھی ظاہر ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں سے کس طرح ظاہر ہوتی ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور خدا آج بھی اپنے لوگوں کے درمیان اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. آج دیکھیں بہت ساری لوگ جو ہیں پانی کی وجہ سے پریشان ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کی آمد بہت نزدیک ہے. یسوع مسیح نے کہا جب میرے آنے کا وقت ہوگا تو کیا ہوگا؟ جگہ جگہ سیلاب آئیں گے. تو آج ویسے ہی ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے. آج پوری دنیا پریشان ہے، سیلاب آ رہے ہیں. انڈیا میں دیکھیں بہت ساری ہلچل مچی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی دیکھیں. یہ کیوں ہے؟ یہ یسوع مسیح کی آمد کی نشانیاں. ہاللیلویا. آج بھی پانی کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھیں جب بنی اسرائیل قوم تھی جو پانی سے نکل رہی تھی، میں اس بات کو بڑے اہم طریقے سے لے رہا تھا، سوچ رہا تھا جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا کہ جب وہ سمندر آ گیا ان کے سامنے، موسیٰ بھی ہے اور بنی اسرائیل قوم بھی ہے، تو پانی سے کیسے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. لکھا ہے، امیجن کریں کہ جب ہمارے سامنے سمندر ہو تو پانی ایسے کھڑا ہو جائے جیسے دیواروں کی طرح. اکثر موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے پانی چل رہا ہے اور کچھ ایسے دیواروں کی طرح کھڑا ہو جائے. لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ آج ہم اس حوالے کو دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالے ذرا خروج کی کتاب، اس کا 14 باب، اس کی 21 اور 22 آیت کو پڑھیں گے ذرا اونچی آواز سے. Praise the Lord. 21 اور 22 آیت کو. ان کے دائنے اور بائیں دیوار کیسی تھی؟ پانی کی طرح. ایسے دیوار بن گئی. پانی جو ہے وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بیچ میں سے گزر رہی ہے. یہ کیسا بڑا معجزہ ہے جس سے پانی سے خدا کا کیا ہے؟ جلال ظاہر ہوتا ہے. ہاللیلویا. جب اس کے لوگ پانی میں سے گزر رہے تھے تو خشک زمین ہو گئی اور پانی نے بھی اپنا راستہ چھوڑ دیا. ہاللیلویا. آج بہت سارے سمندر ہیں ہمارے سامنے، بہت ساری پہاڑ ہیں ہمارے سامنے، لیکن جب ہم خدا کے حضور میں جھکیں گے تو آہستہ آہستہ راستہ بنتا چلا جائے اور اس کے لوگ بیچ میں سے گزرتے چلے جائیں. ہاللیلویا. وہ آزاد ہوتے چلے جائیں. آج بھی بہت سارے لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے لیے راستے بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ مت سوچے کہ آج ہم یہاں پھنس گئے ہیں، لیکن خدا ہمیں آزاد کرے گا. ہاللیلویا. خدا ہمارے لیے زمین کو ہموار کرے گا، راستے بنائے گا. ہاللیلویا. پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پانی سے کیسے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. پانی سے خدا کا جلال اس طرح ظاہر ہوتا ہے. ایلیا کو جب خدا نے چنا تو ایلیا کیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو چادر تھی اس نے جو اوپر لی ہوتی تھی تو اس نے بھی سمندر پر ماری اور سمندر 2 حصے ہو گیا. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالے ذرا دوسرا سلاطین، اس کا 2 باب، اس کی 5 اور 8 آیت کو پڑھیں گے. جلدی سے جو بھی نکالے ذرا پڑھیں. ہاللیلویا. اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو. اور ایلیا نے اس سے کہا،
تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ ہاں جی، وہ دونوں کیا ہوئے؟ خشک زمین سے پار ہو کر چلے گئے۔ تو آج بھی ہمارے پاس وہ قوت ہے، ہمارے پاس خدا نے قدرت دی ہوئی ہے، ہم پانی کو پیچھے کر سکتے ہیں۔ پانی پریزنٹ کرتا ہے دنیا کو بھی۔ اگر ہم کاشوار کی کتاب دیکھیں نا، وہاں لکھا سمندر سے بلاؤں کو نکل دو۔ وہ سمندر کیا؟ دنیا کو، پانی دنیا کو بھی شو کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ہماری زندگیوں میں جس طرح ایلیا کو خدا نے روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اس چادر میں بھی خدا نے اس کی قدرت رکھی تھی، آج بھی ہمارے پاس بھی وہ قوت ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت روح القدس کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ جو انسان حاصل نہیں کر سکتا، وہ خدا آپ لوگوں کو بھی دیتا ہے، اور آپ اس قوت سے بہت ساری طوفانوں کو، بہت ساری مصیبتوں کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ خدا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا میں آگے بڑھتے ہیں، ان میں میں بھی، آپ بھی ہیں، سب بھی ہیں، اگر ہم روز بروز خدا کی حضوری میں جھکیں گے، تمام ان طوفانوں کو، تمام ان مصیبتوں کو، تمام ان پہاڑوں کو ہم پیچھے کرتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ جب ہم خدا کی حضوری میں جھکیں گے، جب ہم اس کے حضور میں آگے بڑھیں گے، تو پھر وہ قوت ہمیں دے گا خدا۔ ہاللیلویا۔ ان پہاڑوں کو ہم ہٹا سکتے ہیں، ان سمندروں کو پیچھے کر سکتے ہیں، ان سمندروں کے بیچ میں سے ہم رستے کو نکال سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پھر جب خدا ہماری زندگی میں بہت ساری قوتوں کو بھرتا ہے تو وہ قوتیں سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایلیا جب آسمان پر چڑھا گیا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خدا نے کیسے اپنے جلال کو ظاہر کیا پانی سے۔ تو ایک شخص تھا جو کلہاڑی سے لکڑیاں کو کاٹ رہا تھا، اور اس کا جو دستہ ہے وہ بیچ میں گر جاتا ہے، پانی کے بیچ میں۔ الیشا کو جب بتایا گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پوچھا کہ کہاں پر گرا تھا؟ جب وہ اس تالاب یا اس ندی کے قریب آئے، انہوں نے کہا کہاں گرا تھا؟ تو پھر وہاں کیا عجیب بات ہوئی کہ اس نے ایک لکڑی کا آسا لیا اور پانی کے بیچ میں لگایا، اور وہ دستہ جو ہے لوہے کا وہ اوپر آ گیا۔ ہاللیلویا۔ اور لکڑی جو ہے وہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے، اور بے شک آپ کے موت سے آپ کی زندگیاں مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، لیکن آپ اس اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس پانی میں سے، یعنی کہ اس دنیا میں سے اس معجزے کو حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ ہاللیلویا۔ آپ اس معجزے کو حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ اختیار ہوگا۔ لاٹھی جو ہے وہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے، اور اس نے کیا کیا؟ وہ لاٹھی پکڑی ایسے اور اس نے پانی میں لگائی اور لوہا اوپر آ گیا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کا جلال ہے۔ اسی طرح پکڑی ایسے اور اس نے پانی میں لگائی اور لوہا اوپر آ گیا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کا جلال ہے۔ اسی طرح آپ بھی ان معجزوں کو، اس قدرت کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ آپ جب بھی خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، آپ خدا سے خدا کی قدرت کو مانگا کریں۔ اس میں بھی، آپ بھی ہیں۔ آپ جب مانگیں گے تو پھر خدا آپ کی زندگیوں سے عجیب جلال کو ظاہر کرے گا، عجیب قدرت کو ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ میرے ساتھ نکالے ذرا دوسرا سلاطین، اس کا 6 باب، اس کی 6 آیت کو پڑھیں گے۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ یہ ہے وہ موضوع۔ جب آپ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں
آپ خدا سے خدا کی قدرت کو مانگے تو زمین سے بھی خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، اس پانی میں سے بھی خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، اس دنیا میں خدا آپ کے لیے رستوں کو بناتا چلا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جو آپ کو نظر نہیں آتا وہ چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح ہم جب آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھتے چلے جائیں کہ یہاں تو خداوند پانی سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور جب لوگ حکم نہیں مانتے، جب قومیں حکم نہیں مانتی، پھر پانی سے کیا ہوتا ہے؟ موت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا طوفانوں کو بھیجتا ہے۔ خدا جب نوح کے زمانہ میں ہم دیکھیں کہ لوگوں نے خدا کی مرضی کو پورا نہ کیا، خدا کے حکموں پر نہ چلے، نوح نے بہت ساری منادی کی۔ نوح بھی لکھا ہے کلام مقدس میں، اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے نوح جو راز باز تھا جس نے منادی کی، وہاں صاف لفظوں میں لکھا ہے نوح نے بھی منادی کی، اور وہ منادی کرتا ہے، لیکن لوگ اس خدا کی آواز کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند وہاں کیا کرتا ہے؟ طوفان کو بھیجتا ہے، پانی کے طوفان کو بھیجتا ہے۔ میرے ساتھ نکالے پیدائش 6 باب اس کی 17 آیت کو پڑھیں گے ذرا۔ اور دیکھ، میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ ہاں جی، اور سب کیا ہوں گے؟ زمین پر مر جائیں گے۔ جب ہم حکم نہیں مانتے پھر خدا بہت ساری بلاؤں کو، بہت ساری آفتوں کو بھیجتا ہے، اور ایسا ہی آج کل ہو رہا ہے۔ جب قومیں، جب لوگ حکموں کو نہیں مانتے تو خدا ان کے اوپر بہت ساری آفتوں کو بھیجتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہماری نظر پوری بائبل پر ہونی چاہیے اور دنیا پر بھی ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں جب انڈیا میں بہت سارے لوگوں، مسیحی لوگوں کو ستایا جا رہا ہے تو خدا ان میں آفتوں کو بھیج رہا ہے، اس پانی کے طوفان کو بھی بھیج رہا ہے۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں وہ بھائی بتا رہے تھے کہ دیکھو لکھا تو ہے ان آفتوں کو آنا ضرور ہے، لیکن جب لوگ خدا کے لوگوں کو ستائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں آفتیں ہی آئیں گی، خدا نے ان سے بدلہ لے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب اس کے لوگ خاموش ہوں گے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ وہ بدلہ لے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں، دنیا کی طرف بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر آگے ہم چلیں، آگے جب چلیں تو دیکھا ہے کہ ہم نے نوح کے زمانہ میں کیا ہوا، پھر جب موسیٰ کے زمانہ میں دیکھیں تو موسیٰ کے زمانہ میں بھی کیا ہوا کہ جب فرعون نے ان کی بات نہ مانی، ان کا پیچھا کیا تو کیا ہوا؟ وہ سارے سمندر میں مر گئے۔ میرے ساتھ نکالے ذرا خروج کی کتاب، اس کا 14 باب اس کی 30 آیت کو پڑھیں گے ذرا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے پائے دیکھا۔ ہاں جی، مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ جب لوگ آپ کا پیچھا کریں گے، جب آپ اس مصیبت میں سے نکل جائیں گے، اگر لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس بات کو ہم نے بائبل میں سے دیکھا۔ اگر آپ ان طوفانوں میں سے گزر رہے ہیں، ان مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر موت میں گر جاتے ہیں۔ دیکھا دیکھی لوگ منادی بھی بہت کر رہے ہیں۔ لکھا ہے نا کلام مقدس میں کہ ایک جگہ ذکر ہے کہ وہاں لکھا ہے دیکھا دیکھی اس کے فقیہ اور پتہ نہیں کیفا کے بیٹے تھے جنہوں نے منادی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پلوس نو بھی جاننے ہیں، اسی یسو نو بھی جاننے ہیں، پر تسی کون؟ لکھا ہے انہوں وہ بلاما، وہ بدروہاں نے
ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ नंगे होके बाहर बचे। आज भी जब लोग तूफानों में से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग, कई लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन होगा क्या? आप तो निकल जाएंगे लेकिन वो मर जाएंगे। आपके पीछे कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि आपके पीछे कौन है? खुदा है। अगर आपकी तरफ खुदा है तो आप समंदरों को, पहाड़ों को चीर सकते हैं, आप निकल सकते हैं। हालेलुया। उसमें हमें करना क्या चाहिए? हम सबको कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को दें, ज्यादा से वक्त खुदा को दें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें। फिर खुदा हमारे लिए समंदरों को 2 हिस्से कर देगा, फिर खुदा हमारे लिए रस्तों को बनाएगा। हालेलुया। और वो वक्त आ चुका है कि खुदा हमारे लिए रस्तों को जरूर हमवार कर रहा है। हालेलुया। ये हमारी दुआएं जो इतने सालों से हम कर रहे हैं, ये रायगा नहीं जा रही। जिस तरह बनी इसराइल कौम दुआ कर रही थी, वो रोई खुदा के हुजूर में। आज भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, हम सब हैं खुदा के हुजूर। जब हम तन्हा बैठते हैं घरों में, हम रोते हैं खुदावंद तू हमारे लिए हम रोते हैं खुदावंद तू हमारे लिए रस्तों को बना। तो आज हमारे लिए खुदावंद रस्तों को हमवार कर रहा है। हालेलुया। खुदा हमें यहाँ से जरूर रिहाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं, हमारा घर कहां पर होना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि हम कहां पर अपने घर को बना रहे हैं, हमारी बुनियाद कौन है, हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हमारा घर खुदावंद के हुक्मों पर चल रहे हैं तो हमारा घर जो है वो मजबूत चट्टान पर है। हमारा घर क्या है? मजबूत चट्टान पर है। दुनिया के रेले, दुनिया के तूफान जब भी आएंगे, हमारा क्या होगा? घर तबाह नहीं होगा, क्योंकि हमारा घर क्या है? चट्टान पर है। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील, उसका 7 बाब, उसकी 24 से लेकर 27 आयत को पढ़ेंगे जरा इस हवाले को। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमारा घर कहां होना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि उसकी बुनियाद क्या थी? चट्टान पर डाली गई। अगर हमारी बुनियाद यीशु मसीह पर है तो आपके ऊपर बहुत सारे हमले होंगे, रूहानी लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी, लेकिन आप कभी भी गिर नहीं पाएंगे। आपका घर कभी भी गिर नहीं पाएगा, चाहे तूफान आए, चाहे आंधियां आए, लेकिन आपका घर क्या है? मजबूत चट्टान पर है। हालेलुया। हमारा घर खुदावंद अपने पाक फरिश्तों से घेरे रखेगा। हालेलुया। कोई भी आंधी तूफान टकराएगा जरूर, लेकिन वो क्या होगा? हमारा घर गिरेगा नहीं। हम बल्कि हर रोज खुदा के जलाल में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप देखते हैं कि आप मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, फिर हम ज्यादा खुदा के हुजूर में झुकते हैं। ऐसा ही है ना जी? जब ज्यादा परेशानी आती है, हम खुदा के हुजूर में झुकते हैं, और खुदा हमारी दुआओं का क्या करता है? जवाब देता है। हालेलुया। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी हमारी दुआओं का जवाब देता है। हालेलुया। तो आज भी वो हमें छूना चाहता है, आज भी वो हमें ब्लेस करना चाहता है। ये तो हो गया जिस्मानी पानी जिससे हम नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ी गहरी बात कही। वो किससे कही थी कि जब तक कोई पानी रूह से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। देखिए, निकोदेमस जो है वो रात के पहरों में आया। वो उस वक्त का आलम था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन वो यीशु मसीह को जानता था कि ये खुदा की तरफ से होकर आया है। वो कहता क्या है कि मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से होकर आया है, जो मौजे तू करता है ये कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो जानता था, पूरे इल्म को जानता था, लेकिन उसने क्या उससे सवाल किया, मैं कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता हूं? क्या मैं दोबारा अपनी मां के पेट में जाऊंगा? उसने कहा नहीं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। पानी से मुराद है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हम एक नई जिंदगी में दाखिल होते हैं।
خدا کی کلیسیا میں داخل ہوتے ہیں. اسی لیے تو لوگ بپتسمہ لیتے ہیں پانی سے، تاکہ ہم اس کی کلیسیا میں داخل ہو جائیں. پہلا سٹیپ کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور لیتے کس سے ہیں؟ پانی سے. یسوع مسیح نے بھی پانی سے بپتسمہ لیا. یسوع مسیح نے ایک نمونہ دیا. اور آج جو لوگ بچے بچیاں ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا، وہ بپتسمہ لیں تاکہ آپ کیا کریں؟ خدا کی کلیسیا میں شامل ہو. ہاللیلویا. اور جب آپ بپتسمہ لیں گے تو پھر خدا آپ کو کیا کرے گا؟ روح القدس کا بپتسمہ دے گا. ہاللیلویا. پھر آپ خدا کو سمجھنا شروع ہو جائیں. پھر خدا کہتا ہے کہ جب خدا نے کہا بڑے اچھے الفاظوں میں یوحنا سے کہ کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے، میں اسے آب حیات میں سے، یعنی کہ ساری عمر کے لیے پھر ہم آسمان پر کیا کریں گے؟ زندہ رہیں گے. خدا ہمیں وہاں سے پانی پلائے گا. ہاللیلویا. اور یہ پانی جو ہے یہ روحانی لحاظ سے ہوگا. ہاللیلویا. پھر ہم یہاں پر تو مر جائیں گے، لیکن آسمان پر کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21 باب، اس کی 6 آیت کو ذرا پڑھیں گے تو وہاں یسوع مسیح یہ کسی قیمت سے نہیں دے رہا. یسوع مسیح ہمیں تب دے گا جب ہم موت تک وفادار رہیں گے. ہاللیلویا. آخری سانسوں تک وفادار رہیں گے. پریز دی لارڈ. اس کا 21 باب، اس کی 6 آیت کو پڑھیں ذرا. پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہوں گی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا. ہاں جی، میں پیاسے کو آب حیات سے کیا کروں گا؟ مفت پلاؤں گا. اگر ہم پیاس رکھتے ہیں خداوند کی، اگر روحانی لحاظ سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم آسمان پر زندہ رہیں. یہاں تو دیکھیں جب ایج پوری ہوتی ہے، جب وقت پورا ہوتا ہے تو یہاں سے لوگ کوچ کر جاتے ہیں. اور آج بہت ساری قومیں اس جدوجہد میں ہیں کہ ہم زندہ رہیں، کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رہیں. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ آج کل قوموں میں ایک چیز پائی جا رہی ہے، وہ جدوجہد کر رہے ہیں سائنسدان، اور وہ اپنی باڈی کو کیا کر رہے ہیں؟ میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، وہ ضبط کر رہے ہیں، یعنی کہ سالہ سال نہیں رہ رہے ہیں. کدی تے سائنسدان کو ایسی چیز ایجاد کرن دے جنہی وجہ تو اسی زندہ رہیے. وہ ہے میرے پاس، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور سینڈ کروں گا. وہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، وہ میڈیا پر ہے، وہ نیوز چلا رہے تھے کہ سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں. وہ اپنی باڈی کو ریزرو کر رہے ہیں، یعنی محفوظ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی دن کوئی سائنسدان یہ چیز بنائے گا جس سے ہم زندہ رہیں. لیکن ہمارا خدا کیا کہتا ہے کہ تم آخری سانسوں تک وفادار ہو تو میں کیا کروں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا، اور ہمیں وہ آب حیات سے وہ پانی پلائے گا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے کیا کریں؟ زندہ رہیں. ہاللیلویا. اور ہم کس کے ساتھ زندہ رہیں گے؟ یسوع المسیح کے ساتھ. تو اگر آج ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندگی کا تاج دوں گا، اور ہمیں وہ آب حیات سے وہ پانی پلائے گا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے کیا کریں؟ زندہ رہیں. ہاللیلویا. اور ہم کس کے ساتھ زندہ رہیں گے؟ یسوع المسیح کے ساتھ. تو اگر آج ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا سٹیپ کہ ہم بپتسمہ لیں. ہاللیلویا. خدا کی کلیسیا میں شامل ہوں. پھر آگے جب ہم آگے بڑھیں گے، پھر مکاشفہ 22 باب اس کی 17 آیت کو پڑھے ذرا. یہاں پر ابھی مجھے 20 منٹ 25 منٹ ہوئے ہیں بولتے. اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ. اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. ہاں جی. اور جو کوئی پیاسا ہے وہ آئے،
اور آب حیات کیا کرے؟ مفت لے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں پیاس ہے تو اس آب حیات کی تلاش کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا آج بھی وہ پانی آپ کو دینا چاہتا ہے تاکہ اس زمین پر تو ہم زندہ رہ رہے ہیں، آسمان پر اگر ہم جینا چاہتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آئیں خداوند کی تلاش کریں، ان چیزوں کی تلاش کریں جس کا خداوند نے حکم دیا ہے۔ خداوند نے کہا آسمان کی چیزوں کی تلاش کرو اور دنیا کی چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں۔ تو آئیں آسمان کی چیزوں کی تلاش کریں۔ آسمان کی چیزوں کی تلاش میں آب حیات بھی ہے۔ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو پھر ہم آسمان پر جائیں گے، اور پھر کیا کرے گا خدا؟ ہمیں آب حیات میں سے پانی دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اپنے سر کو خدا کی حضوری میں جھکائیں، دعا کریں تھوڑے سے وقت کے لیے کہ خداوند تم وہ آب حیات ہمیں بھی دینا۔ ہم تیرے حضور میں جھکتے ہیں، ہم تیری وفاداری میں جھکتے ہیں، ہم تیرے جلال میں جھکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ سب دعا کریں، آپ سب دعا کریں خداوند کے حضور میں، خداوند کے جلال میں جھک جائیں۔ خداوند اس زمین پر تو ہمیں ساری نعمتیں دیتا ہے۔ خداوند آج ہم منت کرتے ہیں تو آسمان پر ہمیں وہ پانی دینا، آب حیات کے چشمے سے دینا، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ زندہ رہیں، تیرے ساتھ خداوند رہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سبھی دعا کریں، سبھی دعا کریں۔ ہم جسمانی لحاظ سے تو پانی خداوند ہمیں دے رہا ہے، ہم کیا روحانی لحاظ سے خدا سے اس پانی کو مانگ رہے ہیں؟ آئیں خدا کے حضور اس پانی کو مانگے۔ جیسس تیرا شکر کرنے، اس کی پیاس رکھے۔ لبنا کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اس کلام کے لیے۔ پریز دی لارڈ۔